لیکن جب میں نے حجاب شروع کیا، میں نے وہ فیشن فیلڈ بھی چھوڑی، تو یہ سب میرے اپنے ڈیسیشنز تھے، کیونکہ پریشانی جو ہے وہ اس کپڑے کے ٹکڑے سے نہیں ہوتی ہے۔ حجاب سے پریشانی نہیں ہے، حجاب کرنے سے پریشانی نہیں ہے، ایون سردی ہو گرمی ہو، تو مجھے کبھی بھی اس کپڑے کے پیس نے کبھی تنگ نہیں کیا، جسے آپ حجاب کہتے ہیں، نقاب کہتے ہیں، لیکن حجاب کرنے کی وجہ سے لوگوں کے رویوں نے بڑا تکلیف دی۔ یہ جو داڑھی ہے نا، یہ رکاوٹ بن رہی ہے۔ کس طریقے سے ایک داڑھی والے کو، ایک حجاب والے کو، نقاب والے کو اس ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج اس کو ایوالو کر کے حجاب کی وہ فارمز نکال لی گئی ہیں، پوری گردن کھلی ہوئی ہے، وہ پگڑی باندھی ہوئی ہے، وہ کوہان والی بات، وہ آپ مطلب جتنی فارمز کی بات میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کوہان کیا ہوتا ہے کہ عورتوں کے سر پہ کوہان ہوگا، میں سمجھتا تھا شاید جوڑوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں وہ لٹرلی اتنا سا لڑکی کا منہ ہوگا، اس کے اوپر اتنا بڑا اس کا اسکارف، میں پتہ نہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کو پہن کے وہ اس کو اسکارف بناتے ہیں، دکھنے میں وہ واقعی میں بہت خوبصورت لگتا ہے۔ ایسی خاتون موجود ہے جو حجاب کے باوجود ایسے لوگوں کے چیلنجز کو قبول کرتی ہے، اور جو خصوصاً ان لوگوں کے جو سمجھتے ہیں کہ جی حجاب کے بعد یہ عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم میں آلریڈی خوبصورتی موجود ہے، بات یہ کہ ہم نے تھوڑے اپنے معیار، پھر اس کے بعد جو ایک کیپٹلزم آیا، انڈسٹریلائزیشن آیا، یہ پوری ایک کہتے ہیں نا کہ ایک مہم تھی لوگوں کو دین سے ہٹانے کی، تو اس میں کپڑا کم یوز ہونا۔ اسلام نے ہمارے لیے بہت آسانیاں رکھی ہیں، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے۔ اب جس طرح بہن نے خود بتایا کہ بغیر پردے کی کتنی آسانیاں تھیں، اور پردے کے بعد معاشرے میں کتنی مشکلات پیدا ہوئی۔ اس کے لیے 2 لاکھ کی ویلیو ہے، 1.5 لاکھ کی ویلیو ہے، اس نے ایجوکیشن لی ہے کراچی یونیورسٹی سے یا اقرا سے یا جہاں سے بھی، اپنی جیب سے 5 لاکھ روپے دے کے اس نے MBA کی ڈگری لی ہے، اور اب وہ 1 لاکھ کی تنخواہ یا 80,000 کی تنخواہ کے لیے وہ نقاب اتارنا چاہتی ہے۔ اس نے 5 سال تک کراچی یونیورسٹی میں عبایا نہیں اتارا، یہ چیزیں ڈال دی ہیں، تو یہ بھی ایک غلط ہے، یہ بھی خیانت ہے کہ آپ ہر چیز بتا رہے ہیں۔ آپ کا شوہر آپ کو کس طرح سے آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے، کس طرح آپ کو انگوٹھی پہناتا ہے۔ بیٹھک ہماری زبیر عباسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹھک میں زبیر عباسی میں حکیم زبیر عباسی آپ کا ہوسٹ، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کا پروگرام ایک بہت ہی زبردست ٹاپک کے اوپر ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ اس وقت معاشرے کے اندر ان خواتین کو جو کہ حجاب کرتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خواتین کام نہیں کر سکتی معاشرے کے اندر، یا یہ خواتین عام خواتین کے مقابلے میں ٹیلنٹڈ نہیں ہوتی ہیں، یا یہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ بہت ساری ایسی ڈفرینٹ سوچیں معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی نورین اشرف صاحبہ، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نورین اشرف صاحبہ کا میں تعارف بھی آپ سے کراتا چلوں۔ آپ ایک طرف لائر ہیں، سٹی کورٹ میں بھی ہوتی ہے، اور دوسری طرف آپ شیف بھی ہیں، مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، اور بہت اچھی ریسیپی لے کے یہ آتی ہیں۔ تو اب میں ان کا بتاؤں کہ میٹرو کے اوپر میرا ان کے ساتھ پروگرام تھا، اور اس میں مجھے ان کا تعارف ہوا، مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک خاتون حجاب کر کے بھی کام کر سکتی ہے معاشرے کے اندر، دوسری خواتین سے زیادہ اچھا کام کر سکتی ہے۔ تو میں نے ان کو اپنے پروگرام بیٹھک میں زبیر عباسی میں خصوصی طور پر انوائٹ کیا۔ میرے ساتھ موجود ہے دوسری طرف جی ذیشان صاحب۔ ذیشان صاحب آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ذیشان صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ نے ان کو میرے ساتھ بہت مختلف پروگرامز کے اندر دیکھا ہے، خاص طور پہ اسلام کی عدالت میں مختلف کیسز لڑتے ہوئے بھی آپ نے ان کو دیکھا۔ ذیشان صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ماشاء اللہ۔ تو پروگرام کو ہم آغاز کرتے ہیں جی۔ نورین صاحبہ، بہت اچھا لگا جی آپ ہمارے پروگرام میں آئی اور ہمارے پروگرام کو آپ نے جوائن کیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک طرف آپ پیشے کے لحاظ سے ماشاءاللہ وکیل بھی ہیں، اور دوسری طرف آپ شیف بھی ہیں، مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے آپ اپنی جو اچھی ریسیپی ہیں وہ لوگوں کو سکھاتی ہیں، بتاتی ہیں، اور ساتھ میں یقیناً گھریلو ذمہ داریاں بھی آپ کے اوپر ہوں گی، اور اس کے علاوہ بھی جو میں نے آپ کے بارے میں دیکھا اور پڑھا اور سنا، تو بہت ساری ذمہ داریوں کے ساتھ آپ معاشرے کے اندر اپنے کردار کو ادا کر رہی ہیں، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پردے کے اندر یہ تمام ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، کہ آپ کو پریشانی نہیں ہوتی؟ پریشانی ہوتی ہے۔ اب پریشانی کس چیز سے ہوتی ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں۔ جی جی۔ کیونکہ پریشانی جو ہے وہ اس کپڑے کے ٹکڑے سے نہیں ہوتی ہے، حجاب سے پریشانی نہیں ہے، حجاب کرنے سے پریشانی نہیں ہے، ایون سردی ہو گرمی ہو، میں ریلیکس رہتی ہوں، میں کورٹ میں ہوں، کچن میں ہوں، میں نے بہت بڑے ایک ہوٹل میں کام کیا ہے ایز اے بیکری شیف، بلکہ 2-3 جگہ پہ کام کیا ہے، میں وہاں پر بھی حجاب میں کچن میں ہوتی تھی، ایک کمرشل کچن کے اندر بھی، تو مجھے کبھی بھی اس کپڑے کے پیس نے کبھی تنگ نہیں کیا، جسے آپ حجاب کہتے ہیں، نقاب کہتے ہیں، لیکن حجاب کرنے کی وجہ سے لوگوں کے رویوں نے بڑا تکلیف دی ہے، کیونکہ جب میں لوگوں سے ملتی ہوں تو وہ ہمیں اپریشیٹ کرنے والے بہت کم، اچھا زبانی طور پہ تو اپریشیٹ بھی کر دیں گے، بہت اچھا کر رہی ہیں، ایسا بہت اچھی بات ہے، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں،
اور بڑا انسپائر ہوتے ہیں, آپ تو بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن جہاں پر موقع ملتا ہے ہمیں پروموٹ کرنے کا یا سپورٹ کرنے کا, تو وہ لوگ اس طریقے سے ہمیں سپورٹ نہیں کرتے. تب جا کے پتہ چلتا ہے, اور باقاعدہ اس چیز کا اظہار بھی وہ کر دیتے ہیں کہ وہ اصل میں آپ حجاب کرتی ہیں نا تو ہم فلاں چیز آپ کے لیے نہیں کر سکتے, یا فلاں اپارچونیٹی ہم آپ کو نہیں دے سکتے. تو یہ چیز ہمارے ساتھ میڈیا میں بھی ہوئی ہے, بہت ساری جابس میں نے یہ چیز فیس کری ہے. بیسیکلی جو لوگ مجھے جانتے ہیں, میرا جو اصل جو انٹروڈکشن تھا اور جو ہے آج بھی ہے, جس کو میں کہہ سکتی ہوں کہ میرا 20 سال سے زیادہ اس میں ایکسپیرینس ہے, 20-22 سال سے زیادہ, وہ ہے ایجوکیشن کی فیلڈ. میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں, ٹھیک ہے, میں ٹیچر ٹرینر ہوں, اور میں نے ملک سے اور ملک کے باہر دونوں سے پڑھائی کی ہے. میں سرٹیفائیڈ ایجوکیٹڈ اس کے اندر باقاعدہ جسے کہتے ہیں ٹرینڈ ایک ٹیچر ٹرینر ہوں. لیکن جب بھی جیسے پہلے تو میں حجاب نہیں کرتی تھی تو اپارچونیٹیز میرے لیے بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ کھلی ہوئی تھی, لیکن میں نے جب شروع میں حجاب کرنا شروع کیا, اور میں نے ایک بہت بڑے ادارے میں انٹرویو کے لیے گئی تھی, وہ چھوٹے بچوں کا جنہیں ٹوڈلرز کہتے ہیں, کنڈر گارٹن ہے, وہ بہت ہی بڑا ایک برانڈ ہے ہماری ایجوکیشن کی فیلڈ میں. وہاں پر مجھے ایک خاتون نے کہا کہ آپ کو یہ اتارنا ہوگا. اچھا, کہ اس کے ساتھ آپ نے یہاں ٹیچنگ کرنی ہے, جی مطلب میں نے انٹرویو کے سارے مراحل پاس کر لیے, میری ایجوکیشن بھی اچھی ہے جی, میری سی وی بھی اچھی ہے, ڈیمو شیمو سب ان کو اچھا لگا, سب چیزیں صحیح تھی, لیکن یہ جو چیز ہے نا, اب ایک ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے. تو میں نے کہا کہ چلے کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ خواتین ٹیچرز ہیں, خواتین اسٹاف میں ہیں, بچے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے ان کو پڑھانا ہے, تو مجھے اس کو اتارنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے مجھے کافی دیر بٹھا کے رکھا, پھر انٹرویو کے لیے آپ کے پاس لے کر آئے, تو وہ آپ کے اکاؤنٹنٹ ہیں, آفیسر ہیں. تو میں نے کہا کہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ میں نے تو بچوں کو پڑھانا ہے, اور اسکول میں زیادہ تر خواتین ہی ہوتی ہیں, ٹیچرز بھی, اسٹاف بھی, جو مجھے دکھا. میں نے کہا کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو ایک صاحب ہیں جن کے آفس میں کافی دیر میں نے انتظار کیا, اس کے بعد وہ آپ تک لے کر مجھے آئے, تو ان کا کوئی عمل دخل تو نہیں ہوگا, وہ کلاس میں تو نہیں آئیں گے, تو بس مجھے اس بات کی شیورٹی دے دیں آپ. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں اور وہ تو اینی ٹائم انسپیکشن کے لیے آ سکتے ہیں. تو میں نے کہا انسپیکشن کس چیز کی, کیونکہ بھائی یہ اب رول آ چکا ہے کہ ٹیچر پہ بھی نظر رکھنی ہے, وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ مس بیہیو تو نہیں کر رہے, بچے بہت چھوٹے ہیں, تو ٹیچرز کو جو ہے وہ نظر میں رکھنے کے لیے, ان کے بیہیویئر کو جج کرنے کے لیے, اور اوور آل سیکیورٹی پرپز کے لیے ان کا آنا جو ہے وہ اینی ٹائم وہ آ سکتے ہیں. تو میں نے کہا وہ ایون بتا کے بھی نہیں آئیں گے. اچھا میں دروازہ بند کر لوں جب وہ آئیں تو میں دروازہ کھول لوں؟ تو انہوں نے کہا یہ بھی پاسبل نہیں. مطلب کسی طریقے سے بھی یہ چیز پاسبل نہیں تھی کہ میں وہاں پر نقاب کے بغیر پڑھا سکتی یا اپنا کام کر سکتی. تو پھر مجھے آبویسلی ایک اتنی اچھی اپارچونیٹی, ایک بہت ہی وہ ویل پیئنگ اسکول ہے, اور وہ مجھے چھوڑنا پڑا, کیونکہ میں نے ان سے یہی کہا کہ سوری میں تو یہ آفر ہی قبول نہیں کر سکتی آپ کی, کیونکہ جو یہ ایک چیز آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں یہ میں نہیں کر سکتی. بہت بڑی قربانی ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو اس طرح سے بہت دفعہ ہوا, کافی سارے آفیسز میں ایسا ہوا. الحمدللہ میری ایجوکیشن بہت اچھی ہے, جیسے کہ آپ نے دیکھی ہے. ان سب قربانیوں کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو عزت, مقام, مرتبہ اس سے بلندی دیا. جی ایسا ہی. مجھے آپ کے واقعے سے ایک واقعہ اپنا بھی یاد آ رہا ہے. میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل تھا, وہاں ایک جاب تھی فرنٹ آفیسر کی, نام تو ضروری ہے میں اس ہاسپٹل کو. اچھا وہاں ایک ایشو آ رہا تھا, ساری چیزیں, میرا انٹرویو ہوا, تعلیمی قابلیت وغیرہ سب کچھ اوکے ہو گیا. اوکے ہونے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو داڑھی ہے نا یہ رکاوٹ بن رہی ہے. مجھے آپ کے واقعے سے اپنا واقعہ یاد آیا. اچھا میری شادی ان دنوں نئی ہوئی تھی, میری ویسے تو 3 شادی ہیں, پہلی شادی کی بات کروں. اچھا میری ساس نے, فرسٹ وائف کی جو والدہ ہیں, انہوں نے ہی جاب کے لیے مجھے بھیجا تھا. اب کیا ہوا, اب یہ کیمرے پہ وہ میری ساتھ بھی مجھے دیکھ رہی ہوں گی, تو میں نے وہ جاب انکار کر دی. کیوں؟ اس کے لیے مجھے داڑھی کٹوانا پڑ رہی تھی. تو میں نے جب انکار کیا تو میری ساس مجھ سے لڑنے آ گئی. آج تو میری بہت گرویدہ ہے, مجھ سے بہت محبت کرتی ہے, اور بہت وہ کہتی ہیں کہ زبیر کی وجہ سے ہی ہمارے خاندان کو توحید سمجھ آئی, ہمارے خاندان میں دین آیا. لیکن اس وقت چونکہ نیا تعلق بنا تھا نا, تو انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ یہ نوکری کرنا ہی نہیں چاہتا. اچھا میں نوکری کرنا چاہتا تھا, کیوں نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن چونکہ وہ نوکری داڑھی کٹوا رہی تھی تو میں نے وہ کام نہیں کیا. آج اللہ کی توفیق سے اس کے بعد اللہ نے مجھے اپنا کاروبار دیا, اپنا بزنس دیا. آج اس جیسے کئی نوکر, کئی ملازم میرے اپنے ہیں جو میں بننا جا رہا. لیکن کیوں؟ ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کے لیے کرو گے کہ اللہ تمہارے لیے نہیں کرے گا. آپ نے وہ جاب اپنے پردے کے لیے چھوڑی, تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اس سے بلند مقام. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ تمہارے گمان کے بقدر دیتا ہوں میں, جو تمہارا گمان ہے جس طرح کا ہے. میں نے کیونکہ میں نے جو حجاب ہے وہ اپنی چوائس سے کیا تھا, ایسا نہیں کہ مجھے میرے شوہر نے کہا, یا میں لوگ بولتے ہیں کہ بھائی, یہ بھی میں نے بہت دیکھا ہے, اور یہ ہوتا بھی ہوگا, ہوتا ہے کہ جی حجاب کرنا ہی ہے, ابایا ہی پہن کے جاؤ, اور بغیر دوپٹے کے یہاں نہیں جاؤ, بغیر حجاب کے وہاں نہیں جاؤ. مجھے کسی نے نہیں بولا,
ٹھیک ہے, آپ کی اپنی چوائس. ہاں, میں جو ہے وہ ایجوکیشنسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میں پھر اس کے بعد جو میں نے اپنا پہلا بزنس شروع کیا وہ فیشن ڈیزائننگ کا تھا. اچھا. میں فیشن فیلڈ میں تھی, لیکن جب میں نے حجاب شروع کیا میں نے وہ فیشن فیلڈ بھی چھوڑی. تو یہ سب میرے اپنے ڈیسیشنز تھے. تو ایک بندہ ہوتا ہے نا سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے, تو اس کو زیادہ جو دنیا کی چکا چوند ہے نا وہ اتنا اس حساب سے نہیں کھینچ پاتی ہے. میرے پاس بہت سی اپارچونیٹیز آتی رہتی ہیں, آتی رہی ہیں, جس کے اندر آپ یہ کہیں آتی رہیں گی, کیونکہ ہاں کیونکہ چیزیں آپ اللہ کے لیے ٹھکرائیں گی نا میڈم, میں سمجھتا ہوں ان چیزوں میں اللہ آپ کو اوپر کرے گا. ایسا ہے نہیں, میں کہہ رہی ہوں وہ اس طرح کے اپارچونیٹیز آتی ہیں جس کے اندر ایک ہوتا ہے نا کہ اٹریکشن ہوتی ہے ایک عام انسان کے لیے, ایک ذہن کے لیے جو دنیا میں چل رہا ہے. ہم کوئی وہ تو نہیں ہے, ہم صوفی نہیں ہیں, ہم کوئی نبی نہیں ہے, ہم کوئی بہت ولی اللہ نہیں ہے, ہم عام سے ایک گنہگار انسان ہے نا. تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ چمکدار جو چیزیں ہوتی ہیں, ہم کہتے ہیں چلو یہ لے لیں وہ لے لیں, شاید ہمارے کام آئے گا, یا میں مشہور ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی, یا میری اتنی اچھی سیلری ہو جائے گی جیسے آپ نے کہا. تو اور اس کے بارے میں جب بھی میں سوشل میڈیا پہ بات کرتی ہوں, میں نے کبھی لمبا چوڑا خط لکھ دیا, کوئی پوسٹ لکھ دی, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی ڈسکریمنیٹ تو ہمیں کیا جاتا ہے. میں نے کہا آپ کو کوئی اندازہ بھی نہیں ہے کہ کس طریقے سے ایک داڑھی والے کو, ایک حجاب والے کو, نقاب والے کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے آج اس کو ایوالو کر کے حجاب کی وہ فارمز نکال لی گئی ہیں, پوری گردن کھلی ہوئی ہے, وہ پگڑی باندھی ہوئی ہے, وہ کوہان والی بات, وہ آپ مطلب جتنی فارمز کی بات میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. کوہان کیا ہوتا ہے کہ عورتوں کے سر پہ کوہان ہوگا, مجھے لگتا ہے شاید جوڑوں کی بات ہو رہی ہے, لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں وہ لٹرلی اتنا سا لڑکی کا منہ ہوگا, اس کے اوپر اتنا بڑا اس کا اسکارف, میں پتہ نہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے, اس کو پہن کے وہ اس کو اسکارف بناتے ہیں, دکھنے میں وہ واقعی میں بہت خوبصورت لگتا ہے, ایک ایلیویٹڈ لگتا ہے چہرہ. اگر آپ فیشن کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس میں ایک کٹ نکل کر آتا ہے, آپ کے چہرے کا ایک لک نکل کے آتا ہے. حجاب نہیں وہ فیشن ہے, ہاں وہ خوبصورت لگتا ہے, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے, اصل چیز تو یہ دیکھنی ہے نا. آپ یہ نہیں کہہ رہی میں آپ بھدے دکھیں, آپ برے کپڑے پہنے اور بالکل ہی عجیب و غریب سی کمبینیشنز پہن لیں. بالکل ایسے خوبصورتی کو اور خوبصورتی کو کریٹ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بولا مسلمان کو جاذب نظر لکھنا چاہیے, لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل دوسرے وے میں اسلام کو چھوڑ کے وہ اپنی کوئی راہ نکالے. بالکل. اچھا ایک چیز آپ یہ بھی نوٹ کریں, جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں, جو وہ ڈیفینیشن ہے خوبصورتی کی, جیسے کہ حجاب کو بھی انہوں نے ڈیفائن کر دیا ہے, داڑھی مرد کی بتائی ہے. آپ دوسری طرف اگر جائیں تو آہستہ آہستہ نا ایک دل سا اٹھتا سا جائے گا آپ کا. دیکھ تو لیں گے آپ سلیو لیس والے کو, بیک لیس والے کو, ایک ٹائم دو ٹائم, بعد میں آپ کو اس میں اٹریکشن نہیں آئے گی, کچھ ایک الگ سی ایک وہ ہوگی, لا تعلقی سی ہوگی, آپ کی ایموشنل فیلنگز اس سے اٹیچ نہیں ہوں گی, جو میں نے نوٹس کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آج بھی ہمارے جیسے وہ تھے ماشاءاللہ جنید جمشید صاحب, ٹھیک ہے, ایک جنید جمشید کے ہم نے دونوں فیزز دیکھے ہیں, میجورٹی پاکستانیوں نے جس وقت ہیں انہوں دیکھیں. آپ سوچیں آج بھی لوگ جو ہے نا ان کو اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح وہ ماشاءاللہ وہ شہید ہوئے ہیں. ان کی خوبصورتی کا لیول ہی الگ تھا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم میں آلریڈی خوبصورتی موجود ہے, بات یہ کہ ہم نے تھوڑے اپنے معیار, پھر اس کے بعد جو ایک کیپٹلزم آیا, انڈسٹریلائزیشن آیا, یہ پوری ایک کہتے ہیں نا کہ ایک مہم تھی لوگوں کو دین سے ہٹانے کی. تو اس میں کپڑا کم یوز ہونا. اچھا آپ جائیں گے, آپ بھی تو فیشن ڈیزائنر رہ چکی ہیں, تو یہ سب کچھ آپ کے ساتھ آیا ہوگا, تو آپ نے ان سب چیزوں کو قبول کیا, انکار کیا؟ نہیں, میرے سامنے تو بہت سی اپارچونیٹیز آئیں, وہی تو بتا رہی ہوں, میرے پاس ایسی ایسی اپارچونیٹیز آئیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے پر کرم نہ کیا ہوتا تو میں نے وہ اپارچونیٹیز ایکسیپٹ کر لی ہوتی. ظاہر سی بات ہے کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ راتوں رات مشہور ہو جائے, خوبصورت دکھے, اور اس کے آگے پیچھے لوگ گھومیں کہ بھائی ان کے جیسا تو کوئی خوبصورت ہی نہیں ہے, ان کے جیسا تو کوئی مشہور ہی نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو جیسے کہتے ہیں نا گمراہ کرنے کے لیے یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, یہی تھوڑے بہت لوازمات ہیں کہ یا تو اس کی خوبصورتی کو تعریف کرتے رہیں آپ, یا تو اس کے جو ہے نا وہ اتنا مشہور ہو جائے کہ وہ اس کو لگے کہ میرا کہ اسٹارڈم ہے. ٹھیک ہے نا, میں کوئی سیلیبریٹی ہوں, مجھے بڑی اہمیت مل رہی ہے, ہر بندہ بس میری وجہ سے کوئی ایونٹ ہوتا ہے, میری وجہ سے کوئی فیشن واک ہوتی ہے, میں شو اسٹاپر ہوں, یا میں فلاں سیکنڈ جو ہے وہ ماڈل ہوں یا تھرڈ ماڈل ہوں. ایون ڈیزائنرز جو ہیں وہ ماڈلز کے ساتھ آتے ہیں ریمپ کے اوپر. تو اپارچونیٹیز آج بھی آپ رستے کو چھوڑ دیں تو اپارچونیٹیز بہت ہیں. پل سرات کی بات ہوتی ہے کہ آپ جائیں گے تو اس کے بعد پل سرات ہوگی, آپ کو اس سے گزرنا ہوگا, وہ ایک امتحان ہے. لیکن اس دنیا میں بھی کافی سارے پل سرات آپ کو روز پار کرنے پڑتے ہیں اگر آپ صحیح راستے پہ ہیں تو. یہ میرا بلیو ہے. بالکل صحیح ہے. نورین صاحبہ سے ہماری بات ہو رہی تھی, بہت اچھی گفتگو رہی, اور اس ساری چیزوں کے اندر ایک جملہ ان کا بڑا خوبصورت جملہ تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے تکلیف اس حجاب سے نہیں ہے,
مجھے تکلیف اس کپڑے کے جو ٹکڑا ہے جس کو ہم حجاب کہتے ہیں اس سے نہیں ہے، بالکل مجھے پریشان نہیں کرتا. مجھے پریشان ان لوگوں کا رویہ کرتا ہے جو حجابی خواتین کو ایک عجیب سی نگاہ سے دیکھتا ہے یا ان کو پیچھے رکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو نورین صاحبہ کے روپ کے اندر ہمیں معلوم چلا کہ ایک ایسی خاتون موجود ہے جو حجاب کے باوجود ایسے لوگوں کے چیلنجز کو قبول کرتی ہے، اور جو خصوصاً ان لوگوں کے جو سمجھتے ہیں کہ جی حجاب کے بعد یہ عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی. دیکھیں اللہ رب العالمین نے سب کے لیے بہت سارے راستے رکھے اور اللہ کے قوانین ہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ رب العالمین نے عورت کو سب سے پہلے حکم دیا کہ گھر میں قرار سے ٹکی رہے. لیکن اگر عورت کو باہر نکلنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، اس کی کوئی ضروریات زندگی ہے، معاشی مسائل اس کے حل کے لیے وہ نکل سکتی ہے. اس کے لیے کچھ قوانین ہیں. وہ قوانین کیا ہے؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورت تبرج نہیں کرے گی، بناؤ سنگھار کر کے باہر نہیں نکلے گی، بلکہ جلباب کے اندر رہے گی. یہ حکم اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اب ان کی بیویوں، ان کی بیٹیوں اور قیامت تک کی تمام مومنہ عورتوں کو دیا ہے. قُلْ لِأَزْوَاجِكَ، اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، وَبَنَاتِكَ، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک آنے والی ساری اسلام کی شہزادیوں کو اسلام کا خوبصورت پیغام پہنچا دیجئے. کیا کہ وہ اپنا اوپر جلباب ڈال لیں، جلباب ڈالیں اور ساتھ میں پردہ کریں. یہ ان کی خوبصورتی ہے. اگر وہ سمجھتی ہیں کہ میری خوبصورتی بغیر پردے کے تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے رہتی دنیا تک کی آخری عورت کو پیغام دیا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اوڑھنی ڈالیں، چادر ڈالیں، جلباب پہنیں، پردہ کریں. ذیشان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذیشان صاحب آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عورت، میرا ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، کیا عورت جلباب کے ساتھ یعنی پردے کے ساتھ معاشرے کے اندر کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی؟ بھائی دیکھیں، اسلام نے ہمارے لیے بہت آسانیاں رکھی ہیں، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے. اب جس طرح بہن نے خود بتایا کہ بغیر پردے کی کتنی آسانیاں تھیں، اور پردے کے بعد معاشرے میں کتنی مشکلات پیدا ہوئی. تو میں معاشرے کے بارے سے اگر بات کریں نا، تو میں دیکھیں پاکستان واحد ملک ہے جو دنیا کے نقشے پہ اسلام کے نام پر آیا ہے. اور یہاں کے جو سپریم ادارے ہیں، میں وہاں سے مثال شروع کروں گا کہ ہماری جو پارلیمنٹس ہیں، چاہے وہ وفاقی ہیں یا صوبائی ہیں، آپ کو کوئی عورت وہاں پر پردے کے ساتھ نہیں ملے گی، حالانکہ ہونا چاہیے وہاں، کیونکہ یہ آپ کے ملک کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، آپ کے دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پھر آپ تھوڑا نیچے آ جائیں کارپوریٹ سیکٹر پہ، وہاں بھی یہی عالم ہے. ایون کہ اگر وہاں ریسیپشنسٹ کی بھی وہ آتی ہے نا جاب، تو وہ باقاعدہ وہاں پر ریکوائرمنٹس لکھتے ہیں کہ گڈ لکنگ اور ویل ڈریس. اب ویل ڈریس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہوتا ہے کہ ایڈوانس، مطلب تھوڑا سا دکھاوا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر تھوڑا نیچے آ جائیں، بینکنگ سیکٹر ہے، اسلامک بینک لکھا ہوگا باہر بڑا بڑا بورڈ کے، آپ اندر جائیں تو نظام ہی الگ ہے. تو جب تک ہمارے ادارے، معاشرہ اس چیز کو اپنائے گا نہیں، تو ایسے حجاب والی عورت کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کام کرنا بہت مشکل ہے. لیکن یہ معاشرہ کیسے اپنائے گا؟ آتی ہے نا کہ دو چیزیں ہیں، یا تو ان کی ہر بندے کی اپنی اصلاح، جیسے قرآن نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اوپر بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اپنی بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے. تو اس کی میرا خیال ہے دو صورتیں بنتی ہیں کہ ہر گھر کا نگران، کیونکہ مرد گھر کا اپنے نگران ہے، جواب دہ مسئول ہے، یا تو وہ اپنے گھر کے اندر یہ قانون نافذ کرے کہ اپنی بیوی بیٹی کو پردے کا حکم دے، یا تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ اس چیز کے اوپر لے کر آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے ہوگا اس مسئلے کا؟ جہاں تک گھر کی بات ہے نا، وہ میرا اپنا ایک پرسنل معاملہ ہے کہ میں اپنے گھر کو کس طرح دین سکھا رہا ہوں، اسلام سکھا رہا ہوں، سارے معاملات وہ میرے حد تک ہیں. لیکن جن اداروں کی میں نے بات کی ہے نا، تو اس کے نیچے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اب پارلیمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ پارلیمنٹ ختم ہوگا، اس کے نیچے 50 ادارے آتے ہیں. تو جب تک پارلیمنٹ ہی نہیں ڈالے گی کچھ، تو وہ کچھ بھی نہیں ایسا پاسبل کہ وہاں پر کوئی ایسی سی چیزیں ہوں. اب میں اور آپ اللہ کے کرم سے دسمبر میں ہم لوگ عمرے پر گئے، آپ نے وہاں خود دیکھا کہ روڈ پر وہاں کی جو سعودی عرب کی لوکل لڑکیاں تھیں سم بیچ رہی ہیں کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے، لیکن کوئی بھی عورت آپ کو بے حجاب نہیں ملے گی، پراپر نقاب کے ساتھ، پراپر برقعے کے ساتھ. کیوں ایسا ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ نے ہی امپلیمنٹ کیا ہوگا. لیکن اب تو وہاں کی گورنمنٹ نے بھی بھائی بہت سی چھوٹ دے دی ہے. نورین صاحبہ آپ نے دیکھا ہوگا، اب دے دی چھوٹ. اب ان کو سننے میں ہے کہ شاید ان کو چھوٹ دی ہے کہ اب وہ جو پہننا چاہے پہن سکتے ہیں. اب اجازت ان کو بھی دی، یعنی ان کے اوپر چھوڑ دیا ہے. اچھا، میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ حکومت کر دے تو کہ بھئی پورا ملک جو ہے نا حجاب کر لے. اس طرح تو اللہ تعالیٰ بھی حکم کے ذریعے اور زبردستی کروا سکتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے تو میں گردن لیفٹ سے رائٹ نہیں کر سکتی، تو میں کیا حجاب اتاروں گی اور کیا پہنوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی چوائس چھوڑ دی. اصل چیز یہ کہ ہمارا انسان، ہم لوگ، ہماری ایجوکیشن، ہمارا براٹ اپ اتنا ویک ہے
یہ میں نے جو کیا وہ اپنی مرضی سے کیا. اب کوئی طاقت ایسی سوائے اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ ہاں یہ ہے کہ شیطان کا ایک معاملہ لگا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارا بہت بڑا ایک اسٹرانگ اوپوننٹ بنا کے رکھا ہوا ہے, لیکن اگین اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے بندوں کی ہیلپ پھر میں کروں گا, یہ بھی بولا ہے ساتھ ساتھ. تو ہوتا ہے کبھی کبھی دل چاہتا ہے انسان ایسا دکھے ویسا دکھے یہ پہنے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری عوام خود کیوں نہیں یہ چاہتی. اگر کسی کو بھی موقع ملتا ہے, اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس کو کوئی ملٹی نیشنل جو ہے وہ 2 لاکھ روپے کی تنخواہ دے گا اور اس لڑکی نے اپنا ابایا اتارنا ہے, وہ اورنگی سے آ رہی ہے, کورنگی سے آ رہی ہے, ناز آباد سے آ رہی ہے, وہ اتارنے کو تیار ہے, وائے اس کے لیے 2 لاکھ کی ویلیو ہے, 1.5 لاکھ کی ویلیو ہے. اس نے ایجوکیشن لی ہے کراچی یونیورسٹی سے یا اقرا سے یا جہاں سے بھی, اپنی جیب سے 5 لاکھ روپے دے کے اس نے MBA کی ڈگری لی ہے, اور اب وہ 1 لاکھ کی تنخواہ یا 80,000 کی تنخواہ کے لیے وہ نقاب اتارنا چاہتی ہے. اس نے 5 سال تک کراچی یونیورسٹی میں ابایا نہیں اتارا. لیکن میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, کراچی یونیورسٹی کے MBA کی ایک نارمل ایجوکیشن لینے والی لڑکی کی ایگزامپل دے رہی ہوں. جیسے ہی اس کو کسی ملٹی نیشنل سے اس کی CV ایکسیپٹ ہو گئی اور وہاں کہہ دیا گیا جی 80,000 تنخواہ ہے, 90,000 تنخواہ ہے, لیکن ہمارا ڈریس کوڈ یہ ہے, وہ جائے گی, وہ باقاعدہ شاپنگ کرے گی اور وہ پہنے گی جو آپ سوچیں گے بھی نہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے مجبوری میں پہنا ہوا تھا یا پیسہ بچانے کے لیے پہنا ہوا تھا. تو یہ ہمارے براٹ اپ میں کمی ہے. حکومت آج لا کر دے, پورے پارلیمنٹ کو آپ ابایا پہنا دیں, پورے ڈپارٹمنٹس میں آپ پورے ملٹی نیشنل پہنا دیں, پھر وہی والی بات ہوگی. سعودی عرب میں تو زبردستی کی جاتی ہے. اس کی عملی مثال, عملی نمونہ ہم افغانستان کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں. ان کو ڈنڈے کے زور کے اوپر جو بھی اسلام نافذ کیا تھا اس وقت وہاں جلباب بھی تھا, اور میں سمجھتا ہوں تو بڑا وہ جو افغانی برقع ہوتا ہے جس میں آنکھ وانکھ سب ڈھپی ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی وہ گورنمنٹ گئی تو اس کے بعد آج دیکھ لیجیے وہ سب سے آگے. مطلب یہ ہے کہ جبری نفاذ ہوا تھا, ان کے اندر جو ہے نا وہ اسلام کی تمع نہیں تھی. ان کا جبر کرنا ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا اور کسی کی گردن میں مرد کی یوں سے یوں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں کہتے کہ اپنی نظر اگر شرعی گورنمنٹ ہو, شرعی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اسلامی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جبر کی بنیاد پر اگر ان کے ہاتھ میں شرطہ ہے نا ان کی ذمہ داری ہے. لیکن بات یہ جو کہہ رہی ہیں وہ کافی حد تک درست ہے کہ وہ بچی جس نے MBA کی ڈگری لی ہے اور پورے باپردہ حجاب کے ساتھ اس نے لی ہے, لیکن اس کو جب 2 لاکھ روپے کی جاب کی آفر ہو رہی ہے تو وہاں پر اس کی شرائط ہے کہ اس نے حجاب اتارنا ہے. ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا, ان کے ساتھ بالکل یہی واقعہ ہوا نا کہ آپ نے بغیر حجاب کی جاب کرنی ہے, انہوں نے کہا میرے جوتے کی نوک پر مجھے نہیں کرنی. ٹھیک ہے, یہ اپنی چوائس بھی ہونی چاہیے کہ ہم اسلام کو اپنے اندر اوڑھنا بچھونا بنا لیں. گردن کر سکتی ہے, اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن وہ خاتون ماشطہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ایک اللہ کے نبی کی, جب اللہ کے نبی کو معراج ہوئی, اس عورت کی خوشبو جو ہے نا, اس عورت کے محل سے نکلتی ہوئی خوشبو پوری جنت کو معطر کر رہی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کیسی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عورت کی داستان سنائی جس کا نام ماشطہ تھا, جو فرعون کے محل میں ایک ملازمہ تھی. تو اس کی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے, مختصر یہ, اس نے اللہ کے دین کے لیے ایک بہت بڑی قربانی دی. یعنی اس نے فرعون کی فرعونیت کو قبول نہیں کیا. اس نے کہا میں تجھے خدا مانتی کوئی نہیں, میں تو اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتی. تو اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ ان اللہ, جس نے یعنی اللہ کی توحید کے اوپر جو ایمان لایا اس کے بعد وہ جمع رہا, ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا, تو اس کے اوپر وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ پر یقین رکھتے ہو, اس کے بعد استقامت دکھائیں. کتنی پیچھے سے فیسلٹیز ملیں, کتنی پیچھے سے تکالیف آ جائیں, مشکلات آ جائیں, آزمائشیں آ جائیں, یا بہت اچھے روپ کے اندر کوئی آپ کو فیسلٹیز ملنا شروع ہو جی, آپ کو گاڑی ملنی ہے, موٹر کار ملنی ہے, روپیہ پیسہ درہم و دینار, آپ کو حجاب اتارنا پڑے گا, آپ کو یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. وہ کہتی ہے یہ سب کچھ مجھ کو نہیں چاہیے, مجھ کو آخرت چاہیے, کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل, یہ دنیا تو تھوڑی سی ہے نا, آخرت ہمیشہ کی ہے. تو یہ جو اندر جب انسان کے دین اتر جاتا ہے. دیکھیں جنید جمشید کی آپ نے مثال دی, میرا خیال ہے جس وقت جنید جمشید کا پیک تھا اور منٹوں کے اربوں ملتے تھے, منٹوں کے, دنیا اس کے پیچھے مر رہی تھی, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بھی اور ساتھ میں اس کے مال کی وجہ سے بھی. اس پیک کے دور میں اس نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا, پوری دنیا کی رونقیں, تمام سہولیات کو چھوڑ کے وہ آ گیا. یہ کیا تھا, یہ اندر سے جو اس کا تبدیلی آئی تھی نا, میرا خیال ہے اس تبدیلی کی نشان صاحب اس معاشرے کو ضرورت ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ ایسا ہی دیکھیں, جس طرح ہماری بہن نے کہا نا کہ وہ حجاب اتار دیتی ہیں یا بایا اتار دیتی ہے, بات یہ کہ انسان کی اپنی ول پاور پر ڈیپینڈ کرتا ہے. استقامت جو آپ بات کر رہے ہیں, میرے اپنا ذاتی دوست ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں کافی ایکٹیو, مطلب دینی لحاظ سے, داڑھی اتنی بڑی بڑی, پیشے سے وہ شیف تھے. اب وہ مختلف جگہوں پہ نوکری کرتے تھے, ان کو آفر ہوئی 5 اسٹار ہوٹل پہ, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, دونوں کا نام نہیں لوں گا. اب وہاں انہیں ایک ہی, جس طرح آپ کے داڑھی ایشو آیا, نوکری آپ نے چھوڑ دی, اچھا انہوں نے وقتی طور پہ نہیں کیا, چھوڑ دیا, لیکن مجبوری
تنگ آ کر انہوں نے اپلائی کر دیا دوبارہ, انہوں نے کلین شیپ کی اور آج وہ ملیشیا میں کر رہے ہیں. تو بات یہ کہ انسان کی ول پاور پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کب تک وہ برداشت کر سکتے ہیں. جہاں وہ ٹوٹ جائے گا وہ پھر ظاہر سے جس طرح انہوں نے کہا کہ آج آپ رستہ چینج کریں تو بہت سی اپرچونیٹیز آپ کے لیے, تو انہوں نے راستہ چینج کیا, ان کو بات مختصر یہ کہ کیونکہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں اگین داڑھی الاؤڈ نہیں ہے, حجاب الاؤڈ نہیں ہے. میں ادھر چھوٹے موٹے ہوٹل میں تو شاید کراچی میں کہیں پر شیف کے طور پہ رہ سکتی ہوں, مگر اگر مجھے سو شیف بننا ہے, آگے ترقی کرنی, جسے بولتے ہیں پروموشن, تو آپ شیف بن گئے, اس کے بعد پھر آپ پہلے تو کک کے طور پہ جاتے ہیں, پھر شیف بنتے ہیں, پھر سو شیف بنتے ہیں, پھر ایگزیکٹو شیف بنتے ہیں. تو سب سے پہلی بات آئے گی کہ ہاسپٹیلٹی, پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں, فرض کر لیں ایک ایکس وائی زیڈ کوئی بھی 3 اسٹار ہے 4 اسٹار ہے, 5 اور 7 تو اسٹار تو چھوڑ ہی دیں, 3 اسٹار بھی آپ کو کہے گا کہ یو آر ناٹ پریزنٹیبل. بالکل جو ورڈ آپ نے یوز کیا نا, یہ جو اخباروں میں باقاعدہ لکھتے ہیں ایڈ میں, فیمیل اسٹاف ریکوائرڈ, یہ نہیں لکھ رہے کہ آپ کا MBA ہو, آپ کا GPA کتنا ہو, آپ کے فلاں سبجیکٹ اسٹرانگ ہونا چاہیے, آپ کو ہم رکھ رہے ہیں فرنٹ ڈیسک کے لیے. تو اس کا مطلب ہے آپ کا فلاں جو سائڈ ہے, اگر آپ 10 سبجیکٹ پڑھ کے آ رہے ہو اس میں سے یہ 2 سبجیکٹ آپ کے اسٹرانگ ہونے چاہیے, تبھی تو آپ پبلک ڈیلنگ کر سکو گے. یہ نہیں لکھ رہے انگلش اسٹرانگ ہو, ایک تو یہ بہت بڑا ہمارا وہ ہے, ایک کیا بولتے ہیں کہ کمپلیکس ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ آنے والے کو بیچارہ وہ بھلے سندھی میں بات کر رہا ہو, اردو میں بات کر رہا ہو, لیکن ہماری جو بیٹھی ہوئی خاتون ہے وہ انگلش فلوئنٹ بولے, چاہے وہ اس میں 10 غلطیاں کرے, لیکن وہ فلوئنٹ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ پریزنٹیبل, اچھا پریزنٹیبل میں مجھے لگتا تھا شروع میں تو پریزنٹیبل ہوں, صاف ستھرے کپڑے اچھے پہنے ہوئے, میں نے اسکارف بھی صحیح ہے, تو پہلے میں چہرہ نہیں وہ کرتی تھی, کور کرتی تھی, تو مجھے پتا میں نے اسکارف بھی بہت اچھا سا میچنگ پہنا ہوا ہے سب, کتنے دن نہیں. یہ پریزنٹیبل کی ڈیفینیشن وہ ہے جو صاحب بھائی بتا رہے تھے کہ اس میں آپ تھوڑے سے بولڈ قسم کے کپڑے ہوں, تھوڑے آپ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں, اگر آپ نے جو آج کل ٹراؤزرز چل رہے ہیں, کوٹس چل رہے ہیں, خواتین مردوں کے تقریباً ملتے جلتے کپڑے ہیں, تو وہ آپ پہن کے چلے جائیں, آپ کو ٹھک کر کے نوکری مل جائے گی. جو لوگ روتے ہیں نا جاب نہیں مل رہی ہے, یہ نہیں ہو رہا, اس کی 2-4 وجوہات ہی ہوتی ہیں. کیلیبر پہ بہت ہی کم جگہ پہ جاب مل رہی ہے, یا تو کسی کو کسی ریفرنس پہ مل رہی ہے, میں فلاں کو بھیج دیا ہے اس کو آپ رکھ لینا, جی ایسے ہی ہے, یا تو پھر اس کو اس کے لکس پہ اتنے وہ ہو جاتے ہیں کہ بس یہ صحیح ہے, اس کو تو مارکیٹنگ میں یا بزنس ڈیولپمنٹ, اب مارکیٹنگ کو سیلس کو بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر بنا دیا, اس کا کام صرف مارکیٹنگ ہیڈ کے ساتھ گھومنا ہے. اس خاتون وہ شو پیس ہے. یہ جو آبجیکٹیفائی کیا گیا نا عورت کو, اس کو یورپ سے لایا گیا تھا, ہمارے معاشرے میں اتنا تھا نہیں, لیکن پھر اب ہمارے معاشرے میں بھی کیا جا رہا ہے. وہاں پر آپ دیکھ لیں کیا حالت ہے, عورت جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس وقت یہاں پر آپ نے یہ ایک لیمپ رکھا ہوا ہے یا کچھ رکھا ہوا ہے, ایسے اب یہ رکھا ہوا ہے تو آپ کا سیٹ خوبصورت لگ رہا ہے, تو وہ اسی طریقے سے انہوں نے عورت کو رکھا. وہاں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے, وہاں عورت کی کوئی حقوق نہیں ہے. اسلام نے حقوق دیے تھے, تو اب اس کو رول بیک کیسے کرنا ہے, اس کو مٹانا کیسے ہے, کیونکہ وہ جتنی سارے کچھ ہوا تھا جو زندہ درگور کر دیتے تھے, عورت کی عزت نہیں تھی, تو اسلام نے آ کے تو عورتوں کو عقل دے دی کہ جی میں تو کوئین ہوں, ٹھیک ہے, میں تو گھر میں بیٹھنا ہے, بندہ کما کے لائے گا, مجھے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے, مجھے تو روٹی بھی نہیں پکانی ہے, مجھے تو کچھ نہیں کرنا ہے, مجھے صرف گھر میں اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے. ایک ٹاسک کے لیے عورت ہے اور ایک انکیوبیشن, کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو اولاد دے تو اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو جنم دینا ہے. یہ 2 کام ہے جس کے لیے عورت کو کام کرنے. اب وہ کہہ رہے نہیں جی ہمیں تو عورت چاہیے, کیونکہ میں نے کہا نا جو کیپٹلزم کا سسٹم تھا اس میں انہوں نے جان بوجھ کے عورت کو آبجیکٹ بنایا, بالکل ایسے ہی جیسے آپ کا یہ کیمرہ ہے, جیسے آپ کی لائٹس ہیں, جیسے آپ کی یہ سب ہے, اس طرح ایک چیز بنا دیا بالکل ایسے. اور مردوں کی پوری ایک اس کے پیچھے ایک وہ چلی. اب کیا ہے کہ اس کو انہوں نے ملٹیپلائی کرتے 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 وہ اب لائے ہیں ایسٹ میں, کیونکہ ایسٹ میں ایسا نہیں تھا. ایسٹ میں عورت بہت عرصے تک کوئین ہی تھی, ہاں وہ کوئین ہی تھی, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں. اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز معاشرے کے اندر جب لائی جاتی ہے نا وہ نئی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ہلکے ہلکے اس چیز کا انسان یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ پہلے ایک وقت تھا, ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ ان کی دکان کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک خاتون آئی اور سلیولیس آستین وہ پہنی ہوئی تھی, آدھی آستین جو ہوتی ہے نا, تو اس وقت آج سے 20-25 سال پہلے اس کو بہت برا سمجھا جا رہا تھا کہ یار یہ اس طریقے سے ہاف بازو پہن کر آئی ہے. آج تو پینٹ شرٹ پہن کے گھوم رہی ہے, لیکن کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. تو ہر چیز معاشرے کے اندر میرے خیال ہے رفتہ رفتہ وہ چیز پھر فیشن بن جاتی ہے. بالکل, تو یہ ہلکے ہلکے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے. اس وقت معاشرے کو جو تباہ کرنے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی سلو رفتار کے اندر ہو رہی ہے. تو بہرحال بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, چونکہ آپ خاتون ہیں. تو ایک آخری سوال ہم, بلکہ ایک آخری بات یہ کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ کی اپنی ایک گھریلو زندگی بھی ہوگی جس میں
آپ एक अच्छी वाइफ भी साबित होती होंगी। तो मुस्लिम मुआशरे की उन औरतों को आप इस बारे में क्या एक अच्छी रहनुमाई देना चाहेंगी कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के हवाले से, शौहर और बीवी के हुकूक के हवाले से, कि बीवी के फ़राइज़ और शौहर के फ़राइज़ क्या होने चाहिए, एक मुख्तसर सी इसके ऊपर अगर आप कोई बात कर सकें। अच्छा, ये तो बिल्कुल एक न्यू ही टॉपिक है, लेकिन उसके साथ हमने इसको थोड़ा कनेक्ट कर दिया है। अच्छा देखें, मैं कितनी अच्छी वाइफ हूँ ये तो मेरे हस्बैंड ही आपको बता सकते हैं। ये सवाल तो उनसे होना चाहिए था। मैं अपनी तारीफ खुद करूँ, हर बंदा अपनी तारीफ ही करता है कि मैं बहुत अच्छे, बता दीजिए। मेरे हस्बैंड कितने अच्छे मैं बता सकती हूँ। लेकिन अगर औरतों की जो फ़राइज़ हैं वो कोई ढके छुपे नहीं है, ठीक है। उन्होंने मैं जो मेरी जितनी मेरी इल्म है, अपने इल्म के बक़दर मैं आपको बता सकती हूँ, जो मेरी नॉलेज है उस हिसाब से औरत के 2 मेजर फ़राइज़ हैं, ठीक है। एक तो ये है कि उसने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करनी है, ठीक है, क्योंकि औरत की इज़्ज़त की हिफाजत कोई कर ही नहीं सकता, ना शौहर कर सकता है, ना बाप, ना भाई। जो बातें होती है ना कि मर्द करेगा, औरत महफूज है या तो अपने खावंद के घर में, या अपने बाप के घर में, या फिर कब्र के अंदर। ऐसा ही। आप क्या कह रहे हैं? और साथ में जो इसकी हिफाजत करता है ना, वो मर्द नहीं करता। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। औरत खुद अपनी हिफाजत करती है, क्योंकि औरत के हाथ में ना अगले मर्द का बिहेवियर भी है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसी के हाथ में है, उसी की टोन में है। अल्लाह ताला ने कहा अपनी टोन को सख्त रखें, सही है ना। लहक लहक के बातें करना, हंस हंस के बातें करना, आप जब बात करना पड़ता है, प्रोफेशनली लोगों से मिलते तो आप उनके साथ डंडे के जोर पे बात नहीं कर सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते, लेकिन बात करने का भी एक तरीका होता है। एक बिला वजह का लहकना, बिला वजह का मुस्कुराना, और बिला वजह का जो है वो एक टोन को अपना धीमा करना कि वो टोन अगले को बहुत अच्छी लगे, ये चीज़ अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को अपने काम को करते हुए, प्रोफेशनली अपने काम को करते हुए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग रखते हुए, अपनी इज्जत की हिफाजत औरत खुद करती है, ठीक है। ये वाली बातें करना, और बोलते हैं कि जी ये हो गया, और बहुत से इंसिडेंट होते हैं, जुल्म भी हो जाते हैं, मैं ये बात नहीं कर रही, मैं जो एक आउटलायर्स है ना उनकी बात नहीं कर रही, जो एक्स्ट्रा जाके कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही। नॉर्मली ग्रेजुअली आप जो रोज़ाना के आपके जो एक्टिविटीज़ होती हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो अगर फ़र्ज़ कर लें 100 एक्शंस होते हैं आपके पूरे दिन में, तो उसमें से 99 या 95% जो है ना औरत खुद से कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई डाकू घर में घुसाया, कोई बहुत ही कोई बुरा एक एक्टिविटी हो गई, वो तो अल्लाह की तरफ से है कि कोई हादसा पेश आ गया, मैं उसकी हादसों की बात नहीं कर रही। लेकिन बहुत सी चीज़ों के लिए औरत खुद अपना, अभी मेरे नॉलेज में आया कि एक औरत के घर में बाकायदा डाका पड़ा, और वो कह रहे हैं वो फलां ज़रा अंगूठी ला के दीजिएगा जो आपके शौहर ने आपको दी थी ना, जो आपने पहन रही थी और आपके शौहर पहना रहे थे, हीरे की अंगूठी तो आपने दी नहीं, तो औरत ने ला के दी। फिर बोले वो जरा चूड़ियां ला के दीजिएगा जो आपके शौहर ने आपको इस तरह करते हुए आपको पहनाई थी। अरे आपको कैसे पता? बोला हम आपके टिकटॉक के फॉलोअर हैं। अच्छा। अब अपने घरों की आपने पूरी चीजें डाल दी हैं, तो ये भी एक गलत है, ये भी खयानत है कि आप हर चीज बता रहे हैं। आपका शौहर आपको किस तरह से आपका हाथ पकड़ता है, किस तरह आपको अंगूठी पहनाता है, तो उसके बाद ये सोशल मीडिया से भी जो है ना, आप देखें सबक मिला है कि हम जो हर चीज डाल रहे होते हैं ना सोशल मीडिया पे, नजर तो लगती है, नजर तो बरहक है, लेकिन आप अपने आप को इनसिक्योर कर रहे हैं, और फिर कोई घर में घुसा है, और फिर अगर आप कह रहे हैं कि निशान भाई कि ये जो हस्बैंड ने आपको रिंग दी थी वो भी लाएं, भाई तुम्हें कैसे पता होगा? टिकटॉक से पता चले, कमाल बात है। तो अब आप अपनी इज्जत को खुद खतरे में डाल रही हैं, अपने लिबास को खराब करके। आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको पता है कि आपने होटल में जाना है, आप शेफ हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप शेफ नौरीन हैं, और आपने होटल में जाके रोजाना ब्रेड्स बनानी है, केक्स बनाने, फिर आपको अपने उसमें उठना भी है, बैठना भी है, झुकना भी है, तो आपको अपने ओवरऑल एक हुलिये का ख्याल तो खुद रखना है, ठीक है। वहां पर तो हर किस्म का बंदा आएगा, जरूरी थोड़ी है वो आपकी तरह कोई बाहर की एजुकेशन लेकर आया हो शेफ। वहां पर तो एक नॉर्मल कुक भी होगा, शायद किसी बेकरी का बिल्कुल एक, जो आपने देखा होगा धोती बनियान वाले जो कुक होते हैं, जो शेफ होते हैं, शेफ भी नहीं कहते आप उनको, क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं, क्योंकि उनको बस केक बनाना आ गया, तो उनको भी रखा जाता है क्योंकि वो हेल्प तो वही करते हैं, वजनी काम वो करते हैं। तो आप जब जा रहे हैं मर्दों के माशरे में, और एक अलग जेंडर, बात ये नहीं कि वो माशरा किसका है, अपोजिट जेंडर के साथ आप काम करने के लिए जब खड़े हुए, तो अपने कपड़े को, अपने लिबास को, अपने अंदाज को, इसको आपने खुद। ज़ीशान भी बहुत ही खूबसूरत बात है कि एक औरत को, चूंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि घर से बाहर नहीं निकल सकती, जैसे मैंने कुरान की आयत कोट की, सूरह अहज़ाब की, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, औरत को पहला हुक्म है घर में करार से टिकी रहे, लेकिन किसी ज़रूरत से उसको बाहर निकलना पड़ सकता है। वला तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलियतिल ऊला, तो उस ज़माने जाहिलियत की तरह बनाओ सिंगारिया बेपर्दगी करके नहीं निकलेगी। तो नौरीन साहब ने बात अच्छी की, इसको मैं आपसे थोड़ा सा आगे करना चाहता हूँ कि औरत जब घर
سے باہر نکلتی ہے تو اس کی عزت کی حفاظت وہ خود کرتی ہے. یعنی شوہر تو اس کی عزت کا ذمہ دار ہے, وہ کس صورت میں کہ اس کے سامنے کوئی غیر مرد اس کو گندی نگاہ سے دیکھ رہا ہے, اس کی عزت میں حملہ کر رہا ہے, لیکن وہ خود کسی مرد کے سامنے براؤں سنگار کر کے آتی ہے یا اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرتی ہے, جو کہ ایک معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. ایک سبزی والے کے پاس ہی مثال ہے, میں 1-2 دن کی پہلے کی بات بتا رہا ہوں, میں گیا تھا تو وہ عورت بڑی ہنس کے اس سے بات کر رہی تھی. مجھے اچھا یوں نہیں لگا کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا یہ صرف 2 روپے کم کرانے کے لیے اس کے ساتھ ایسا کر رہی ہے, یعنی اپنے شوہر کی عزت کی اور اپنی عزت کی پرواہ نہیں کر رہی. لازمی سی بات ہے, دیکھیں ایک عورت محلے کے سبزی والے کے پاس جا رہی ہے, اسے لہک کے بات کر رہی ہے, اس کو پتہ ہے فلاں کی بیوی ہے, یعنی اس نے اپنے شوہر کی عزت کو بھی داغدار کیا اور اپنی عزت کو بھی داغدار کیا. تو اس وقت معاشرے کے اندر ایسی بہت ساری فضا چل رہی ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ایسا ہی زبیر بھائی. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات شروع یہیں سے ہوتی ہے کہ جب عورت نرمی لاتی ہے نا اپنے لہجے میں, یا کہیں نہ کہیں سامنے جو مرد ہے اس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یار یہ اس طرح بات کر رہی ہے, چاہے وہ خود سے نہ بھی کر رہی ہو, لیکن اگر اس کا لہجہ ہی نرم ہے تو یہ چیزیں آتی ہیں آگے, تو مرد بہکتا ہے. اور دوسری چیز اس طرح انہوں نے کہا کہ آبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ وہ ایک آسان الفاظ میں کہوں گا کہ ہنی ٹریپ, وہ چاہے کسٹمر کے لیے ہے یا کوئی مسئلہ ختم کرنے کے لیے ہے, یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے 2 کسٹمرز کے بیچ میں, یا تو اس کو کم کرنے کے لیے وہ عورت کو کھڑا کر دیتے ہیں بیچ میں, تو یہ ہنی ٹریپ کے طور پہ بھی یوز کیا جاتا ہے. تو یہ بالکل میں ایگری کروں گا آپ کی بات سے بھی اور بہن کی بھی کہ یہ ہوتا ہی معاملہ یہاں سے شروع ہے کہ جہاں عورت نرمی دکھاتی ہے. واضح چیز ہے, میں نے کہا ان کا بائیکاٹ کیجیے. تو سامنے والے نے کہا کہ یہ جو موبائل ٹیلی فون آپ لے کے گھوم رہے ہیں یہ کس کا ہے؟ یہ بھی انہیں کا. اس میں جو فیس بک آپ اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں وہ بھی ان کی ہے, یہ بھی. میں نے کہا ایک بات بتاؤ, جنگی ہتھیار کلاشنکوف, ٹینک, توپ, یہ کلاشنکوف کس کی ہے؟ روس کی ہے, دشمن ملک کی ہے. اور بھی بہت سارے ہتھیار ہو سکتے ہیں اسرائیل کی ہماری پاک آرمی کے پاس ہو, تو ہتھیار ہے نا, ہتھیار دشمن کا بھی ہو تو ان پر استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ فیس بک ہتھیار ہے. میں اس کے اوپر ایک اسپیچ کر کے, یہ ہمارا پروگرام ابھی جائے گا, وائرل ہوگا, اور ہو سکتا ہے 2, 4, 5, 10 بندوں کی اس سے اصلاح ہو جائے, تو یہ ایز اے جنگی ہتھیار کے طور پہ کام آئے گا. تو جنگی ہتھیار تو آپ دشمن کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن KFC کھا کے آپ کون سا جو ہے وہ جنگی ہتھیار کو کام کر رہے ہیں, وہاں آپ تو ان کا بائیکاٹ کیجیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ فلسطینیوں کے لیے سب سے پہلے چیز دعا کی جائے. یقیناً ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ کریم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور وہاں پر جلد از جلد ان کو آزادی کی صبح نصیب فرمائے. اور جو کچھ ہم نے اس پروگرام میں کہا, جو باتیں ہماری حجاب کے حوالے سے ہوئیں, میں بہت شکر گزار ہوں نورین صاحبہ کا, بہت شکر گزار ہوں ذیشان صاحب کا, کہ جنہوں نے اس پروگرام کے اندر بہت ساری اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنی اچھی باتیں, خیر کی باتیں, سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوئی ہیں اور ہماری زبانوں پر جاری ہوئی ہیں. اور جو کچھ اگر کچھ غلطی ہوئی وہ ہماری اپنی غلطی ہے, ہماری اپنی کم علمی ہے. تو جہاں رہیے, خوشحال رہیے. پروگرام ہم نے بیٹھک زبیر عباسی شروع کیا ہے اور اس میں انشاءاللہ کوشش ہماری ہوتی ہے روزانہ ایک اچھے پروگرام, یعنی جب بھی ہم آئیں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آئیں, اچھے مہمانوں کے ساتھ آئیں. اس کو اسپانسر نیکٹر ہنی کی طرف سے, خالص شہد نیکٹر ہنی, یقیناً پاکستان بھر کے اندر اس کی ڈیلیوری موجود ہوتی ہے اور یہ میرا اپنا خاص اپنا برانڈ ہے اور خالص شہد ہے, اور یہاں پر ہمارے ساتھ یہ موجود بھی ہے. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے گیسٹ نورین صاحبہ کو یہ میں تحفہ کے طور پہ پیش بھی کروں. اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. جہاں رہیں خوشحال رہیں. السلام علیکم. ہے بیٹھک ہماری وذ زبیر عباسی, ہے بیٹھک ہماری وذ زبیر عباسی. مودت محبت ہے منشور میرا.